بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی اکثر آبادی زیادہ تر جو آبادی ہے وہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ہندوستانی نظام میں نظام حکومت جو ہے اس میں سرپنچی اور پنچایتی ان دونوں کو بھی رکھا گیا ہوا، اس لیے کہ جو دیہات کے علاقے ہیں وہ زیادہ تر ہیں ہندوستان کے اندر. اس وقت میں جب آنکڑا لگایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 70% سے شاید یہ لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے یہ دیہی علاقوں پر زیادہ مشتمل ہے، اور ان دیہی علاقے والوں کا جو گزران معیشت ہے، جو ان کا اپنا کمائی کا ذریعہ ہے، سورس آف انکم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ہے کھیتی باڑی. اور کھیتی باڑی کے اندر یہ چیز ہوتی ہی ہے، اوبیسلی نیچرل یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ ایک انسان کے پاس ہو سکتا ہے کھیت ہو، لیکن اس کے پاس فارمنگ کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے ہینڈس نہ ہو، ورکرز نہ ہو، آدمی نہ ہو. اور ایک انسان وہ ہے جس کے اندر اسکل ہے، ٹیلنٹ ہے کھیتی کرنے کا، لیکن اس کے پاس کھیت نہ ہو. تو اب آیا ان دونوں کو ایک ساتھ ہو کر کے کچھ ایسا کرنے کی ضرور محسوس ہوگی کہ بھائی ہم آپ کی کھیتی کر دیتے ہیں، آپ کچھ لے لو، کچھ ہمیں دے دو. یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے. ہمارے پاس اب سے پہلے محسن صاحب نے، آج حافظ ریحان صاحب نے، اور ایک دن ایک عالم دین نے بھی بھیجا تھا. اس میں ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے کھیت کے بارے میں یا کھیتی کی کمائی کے بارے میں یا اس کو جو لوگ دیتے ہیں بٹائی پر، اس کے بارے میں حرام مطلق کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو اگر چل سکے تو چلا دیا جائے. اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سن لیں آپ. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا. حرام مطلق. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری. حرام مطلق. فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق. جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے. متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں. یہ زمین اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیتی کو بٹائی پہ دینا یہ حرام مطلق، اور زمین کی کمائی کو سود کہہ رہے ہیں. اب اس بابت ظاہر سی بات ہے جو لوگ ان کو فالوورز ہیں، جو ان کو سنتے ہیں، وہ بے چین ہوں گے اس کو سن کر کے، کیونکہ اکثر لوگوں کا کاروبار کھیتی باڑی کا ہوگا. کچھ لوگ بٹائی پہ دیتے ہوں گے، کچھ لوگ بٹائی پہ کرتے ہوں گے. اب وہ پریشان، تو اسی پریشانی کے سبب ہی اس کا کیا حل ہو سکتا ہے آج آپ کے سامنے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. اب جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیش نظر ہماری پوری زندگی اس طریقے سے گزرنی چاہیے. اور یہ دنیا ہمارے لیے آخرت ہے کی کھیتی قرار دی گئی ہے، تو یہاں پہ کیسے رہنا ہے جس کے نتیجے میں جا کر کے اس کا پھل ہم آخرت میں لے سکیں، کاٹ سکیں. اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے چند قوانین، اور اس قوانین کے جو اپنے سورس ہیں وہ طے کرنے پڑے ہیں. اور وہ قوانین کیا ہے آپ جانتے ہیں، قرآن کریم ہے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث اور سنت، اس کے بعد قرآن اور سنت سے جو ماخوذ یا مستفاد قوانین ہے، یا تو اجماعی طور پہ ہوں گے، وہ اس کو اجماع کہا جاتا ہے، یا انفرادی طور پہ ہوں گے جو اصول نکال کر کے الگ الگ نئے نئے قاعدے طے کیے جائیں گے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے. تو ہم جو لا الہ الا اللہ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ سنت کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، اس کے پیش نظر آپ سے عرض یہ ہے کہ جب آپ احادیث کو دیکھیں گے تو احادیث میں کھیتی باڑی کے حوالے سے کس کو دینا ہے نہیں دینا ہے کئی طریقے کی روایات ملتی ہیں. اور احادیث کی کتابوں آپ دیکھیں گے یہ روایات باضابطہ کئی جگہوں پہ پھیلی ہوئی بھی ہیں. کہیں پہ کتاب المساقات کے نام سے، کہیں پہ کتاب المزارعہ کے نام سے، کہیں پہ باب و کرائے الارض کے نام سے. اس طریقے سے بہرحال آپ دیکھیں گے تو الگ الگ عنوان سے الگ الگ موضوعات اور مختلف موقع سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات دی ہیں ان سب کو جمع کر کے جب دیکھیں گے تب کسی نتیجے پہ پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یقینی بات ہے زمین کو ہم اور آپ جو رکھتے ہیں اور کسی کو دیتے ہیں، اس کی پہلے تو دو صورتیں ہوں گی. پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے آپ مفت میں ان کو دے دیں کہ بھائی آپ لیجئے، اور آپ کھیتی کر کے اپنے کمائی کا، اپنے گزران کا جو بھی طریقہ کار اپنا سکتے وہ اپنائیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے.
اس کو باب الاحسان یا نیکی کے باب سے آپ شمار کر سکتے ہیں، منہا بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس کی بھی ہدایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سبھی اس کو درست کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی آپ اس کے بیان کو غور سنیں گے تو وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لئن یمنح الرجل اخاہ ارضا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو زمین دے دے ایسے ہی فری میں، خیر لہ من ان یاخذ اجرہ، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہ زمین دے کر کے اس کی کوئی اجرت اس سے لیں، یعنی فری آف کاسٹ اس کو آپ دے دیں۔ منہا جسے کہا گیا، احسان جسے کہتے ہیں، یہ بالکل درست ہے، کسی کا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز کہ ہم زمین دے کر کے اس کے بدلے میں اس سے کچھ لیں، اس کی جتنی بھی احادیث ہیں اس پہ جب غور کریں گے آپ تو اس میں کہیں پہ آپ نے منع کیا، کہیں پہ آپ نے اجازت دی ہے۔ اجازت اس طریقے سے دی ہے کہ اس کے پیداوار کو تم آدھا لے لو، آدھا انہیں دے دو، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں۔ خیبر والی حدیث دیکھیں گے تو آپ اس کو یہی چیز ملے گی۔ یا کہیں پہ اجازت اس طریقے سے دی گئی کہ تم اجرت پہ دے دو اس کو، کہ تم زمین کرائے پہ لے لو ہم سے، اور اس کا جو کرایہ داری ہو سکتا ہے وہ ہمیں تم دے دو، یہ اجازت دکھائی دیتی ہے۔ اور کہیں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں جی بٹائی پہ تمہیں نہیں دینا ہے۔ بٹائی سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹنرشپ میں، کہ آپ زمین لے لیں ہماری اور محنت دے دیں اس پہ اپنی، مل کر کے کریں، جو بھی اس کا کھیتی ہوتی یا فصل آئے گی وہ ہم آپ مل کر کے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ تو کہیں پہ اس کی اجازت دکھائی دیتی ہے، کہیں پہ اس سے ممانعت بھی آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے نا تو بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ فری میں آپ دے دیں، ایک ہے کہ کسی بدلے میں دیں۔ اس بدلے والے کی پھر دو صورتیں بنیں گی، ایک عقد مواجرہ جس کو کہتے ہیں، کرایہ داری والا عمل، کنٹریکٹ آف لیز یا کنٹریکٹ آف رینٹ، کرایہ پہ کسی چیز کو دینے کا آپ کنٹریکٹ کریں کسی سے، یہ صورت بنے گی۔ دوسری بنے گی عقد مشارکہ والی، جس کو بولتے ہیں ہم لوگ کنٹریکٹ آف پارٹنرشپ، بھائی دونوں مل کے کام کریں گے، ہماری زمین ہوگی آپ کی محنت ہوگی۔ یہ دو صورتیں آتی ہیں۔ ان دو صورتوں کے بھی اندر جا کے آپ دیکھیں گے نا تو پہلے تو اجارہ کس کو کہتے ہیں، مشارکہ کس کو کہتے ہیں، اس فرق کو آپ ملحوظ رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جتنی شکلیں نکلتی جائیں گی اس کو آپ اپلائی کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یوں تو یہ دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں سے 5 صورتیں نکلتی دکھائی دیتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں آپس میں مل جل کر کے۔ ان میں سے آپ کو 2 صورتیں ناجائز دکھائی دے گی، 3 صورتیں جائز دکھائی دیں گی، اور اس طریقے سے یہ جتنی احادیث آئی ہیں ان سب پہ آپ کو عمل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ پھر جا کر کے ڈاکٹر صاحب جو مطلق حرام کہہ رہے ہیں وہ چیز کہیں پر ان کی روشنی میں، ان تفصیلات کی روشنی میں جا کے آپ دیکھیں گے تو درست نہیں خراب پائے گا، وہ کہیں نہ کہیں نن ویلڈ ہو جائے گا۔ وہ عقد معاجرہ جس کو کہا گیا کرایہ داری والا عمل جو ہے، اور کرایہ داری والے عمل کے اندر آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو زمین دے دی ایک مدت کے لیے، 1 سال 2 سال 6 مہینے کے لیے، کہ آپ مجھ سے کرایہ پہ لے لو۔ اب وہ بیچارہ جو بھی کرایہ پہ آپ سے لے گا، یقینی بات اتنا بیوقوف تو نہیں ہے گا کہ صرف وہ کرایہ دے گا اور اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھائے گا، یقیناً وہ فائدے بھی اٹھائے گا۔ وہ 6 مہینے کے اندر یا سال بھر کے اندر یا 2 سال کے اندر جتنے دن کے لیے آپ سے کرایہ پہ زمین لے گا وہ کھیتی کرے گا، اور یہ دیکھے گا کہ اس کھیتی کے ذریعے، گیہوں کی کھیتی کریں ہم یا ٹماٹر کی کھیتی کریں ہم یا کسی بھی چیز کی کھیتی کریں، اس کھیتی سے ہم 2 لاکھ روپے آرام سے کما لیں گے 2-4 فصل کر کے 2 سال میں۔ اب اس کا کرایہ ہم کو ان کو 50,000 دینا ہے تو چلو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس طریقے سے آپ نے طے کر دیا کہ آپ 50,000 مجھے کرایہ دیں گے اس کا، 2 سال کے لیے یہ زمین آپ کرایہ پہ لے لیں، یہ درست ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جب اجارہ فکس کر لیں گے، کرایہ فکس کر لیں گا آپ، اب قطع نظر اس کے کہ آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، اور وہ کھیتی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اس کا کام ہے کرایہ دے گا، آپ کا کام ہے کرایہ لیں گے۔ اب وہ کھیتی کرے تو بہت اچھی بات ہے، ایسے رکھ لے تب بھی اس کی مرضی ہے، اس میں کہیں سے کوئی ممانعت نہیں ہے جب آپ پیسے فکس کر لیتے ہیں۔ کرایے کے اندر یہ پیسے کی جگہ پہ آپ غلہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی میرے آپ 2 سال کے لیے مجھ سے کھیت لے لیں یا زمین لے لیں، لیکن آپ کو کرائے کی شکل میں مان لیجئے 10 من یا 10 کنٹل جو بھی گیہوں یا چاول طے کرتے ہیں وہ آپ کو دینے ہوں گے۔ آپ اس پہ چاہے 50 کنٹل کریں 100 کنٹل کریں، میں سے کوئی بحث نہیں، وہ کرے یا نہ کرے وہ جانے، اور مجھے بس گیہوں چاہیے، طے نہیں کرنا کہ اسی کھیت کا مجھ کو چاہیے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کبھی اس کو اتنا ہو ہی نہیں، کہاں سے لا کے دے گا وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ غلے کی شکل میں طے کر لیتے ہیں کرایہ داری، یہ بھی درست ہے، عقد مبادلہ کی جو صورت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں مشارکہ کے اندر، پارٹنرشپ والا۔ یاد رکھیے میں نے کہا دونوں کا فرق بھی رکھنا ہے آپ کو۔ اجارے کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دے دیتے ہیں کرایہ پہ، سامنے والا کرایہ پہ لے لیتا ہے، اب آپ کا جو کرایہ داری طے ہوگا آپ کو اس سے مطلب ہے،
वो जो किराए पे आपसे ले रहा है वो कितना कमाता नहीं कमाता इससे आपको कोई बहस नहीं। यहाँ तक कि अगर 9 भी कमाए, यूं ही रखे रहे, नुकसान या लॉस में चला जाए घर बैठ करके, तब भी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है इजारे के अंदर। इसमें 2 शक्ल हमने बताई, गल्ले वाली हो या पैसे वाली हो, फिक्स करके एक मुद्दत के साथ जो तय करना तय कर लिया आपने, वो दुरुस्त है, किराए पे दे सकते हैं उसको। पार्टनरशिप वाली बात जहाँ तक आती है, इसकी भी 3 शक्लें बन सकती हैं, जिसमें से यकीनी बात है कि एक शक्ल जो बिल्कुल साफ सुथरा वो दुरुस्त होगा, बाकी 2 सूरतें इसकी ना दुरुस्त होंगी, नाजायज़ होंगी। और इसी नाजायज़ को सारी अहादीसें आकर के फिट बैठेंगी, जहाँ पे हम देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें इससे रोका और मना किया। और ये जो जायज़ वाली जितनी सूरतें हैं, इस पर वो अहादीस फिट होंगी जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने हमें इजाज़त दी है और ख़ुद खैबर वालों से आपने ये मामला किया है। उसके बाद आए हम अबू हनीफा अलैहि रहमत के फतवे पे, और फतवा आज किस पे है उसके ऊपर। तो मुशारका के अंदर ये होता है कि बाज़ाब्ता जब 2 आदमी किसी मामले में शरीक होते हैं तो दोनों को नफ़ा में भी शरीक होना पड़ता है और नुकसान में भी हिस्सा लेना पड़ता है। लिहाजा आपने अगर तय कर लिया कि भाई ये ज़मीन है, आप ले लें मुझसे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, आप मेहनत करेंगे, मेरी ज़मीन है, मेहनत आपकी, जो कुछ भी आएगा तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप परसेंटेज में तय करेंगे कि भाई 50-50 करेंगे या 40-50 करेंगे। अब क्या होगा कि अगर 1 किलो भी आएगा ना तो आधा किलो दोनों बांट लेंगे आप, कोई मसला नहीं है, परसेंटेज में तय कर रहे हैं आप नफ़ा अपना। और खुदा न खास्ता अगर कह लीजिए 1 किलो भी नहीं आया तो आपकी ज़मीन पूरे साल बेकार रह जाएगी, कुछ उसका नहीं नफ़ा आएगा, उस बेचारे की मेहनत चली जाएगी। तो लॉस में भी दोनों शामिल हो जाएंगे और नफ़ा में भी दोनों शरीक हो जाएंगे। ये मुशारके के अंदर बुनियादी शर्त है। तो आप तय करेंगे नंबर 1 परसेंटेज में, नंबर 2 पूरे खेत के अंदर जो गल्ला होगा उसके अंदर पूरे तौर से आप शरीक होंगे। ऐसा नहीं कि पूरब वाले हिस्सा का मेरा, पश्चिम वाला हिस्सा तुम्हारा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कुव्वत नमू ज़्यादा हो, यहाँ पे कुव्वत नमी कम हो। कुव्वत नमू के साथ साथ कहीं ज़मीन के अंदर अपनी नरमी या सख्ती और सलामत के लिहाज से भी फ़र्क पड़ जाता है। हम लोग अपनी बिहार उस ज़मीन कहते हैं उसको, हो सकता है उस इलाके कुछ ऐसे ज़मीन ढलान पे हो कि नीचे वाले में पैदावार हो जाती है, ऊपर वाले हिस्से पैदावार ना हो। तो ये नहीं करेंगे, किसी एरिया को फिक्स नहीं कर सकते आप, ये दूसरी शर्त है। फिक्स कर देंगे तो फिर नाजायज़ वाली सूरत हो जाएगी। जो मैंने कहा कि अक़्द मुशारका में 2 सूरतें नाजायज़ वाली हो जाती है। एरिया फिक्स नहीं करेंगे, पूरे हिस्से में तय करेंगे आप, पूरे हिस्से का इकट्ठा करेंगे हम, नफ़ा आएगा तो शरीक कर लेंगे परसेंटेज के अंदर, नुकसान होगा तो सहेंगे हम। तो दूसरी सूरत यह है कि आप कोई हिस्सा तय नहीं करेंगे ज़मीन का एरिया, पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण। और तीसरी सूरत यह है कि आप उसके लिए जो कुछ भी शर्त लगाएंगे आप गल्ले की, उस गल्ले और पैदावार के लिए आप उस ज़मीन के अंदर जो गल्ला होगा उसको तय करेंगे आप। ये नहीं कहेंगे भाई कि मुझे फला जगह का चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं होगी आपको। उस ज़मीन में जो गल्ला होगा ना वो हम लोग लेंगे, बात ख़त्म। ऐसा नहीं कि तुम पैदावार तो यहाँ का करोगे, लेकिन हमें जो तुम 50-50 करके जो तय होगा 50 किलो में 25 किलो हमारा या 100 किलो 50 किलो, तो तुम किसी और का ला कर दोगे, हमें किसी फला बरान का चाहिए, फला खेत का चाहिए, ये आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे आप तो फिर यही जाकर के जुआ हो जाएगा, क्योंकि इस सूरत में फिर आपका नफ़ा आएगा, किसी एक का नुकसान आ जाएगा। और पार्टनरशिप में यही करना कि जिसमें एक का नफ़ा दूसरे का नुकसान, ये जुआ बन जाता है, गैम्बलिंग हो जाती है। ये नहीं करेंगे आप। तो परसेंटेज में आपको तय करना है, डायरेक्टली फिक्स नहीं करेंगे आप कि भाई 100 किलो मेरा होगा बाकी जो तुम्हारा, ये नाजायज़। क्योंकि हो सकता है कुल 100 किलो ही की पैदावार आए, वो पूरा आप ले लेंगे, उस बेचारे को क्या मिलेगा। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान होगा, उसको कहेंगे जुआ। दूसरी सूरत जो मैंने बताई आपको, कोई एरिया फिक्स नहीं करेंगे आप, पूरी ज़मीन पे उसको रखेंगे, ये दुरुस्त है। एरिया अगर फिक्स कर देंगे तो फिर हो सकता है ऊपर वाला हिस्सा को आपने तय कर दिया, वो बेचारे कुछ पैदावार ना हो, नीचे वाला हिस्सा आपने ले लिया, आपको पैदावार आ जाएगा, आप फायदे में हो, नुकसान में आएगा। जबकि मुशारकत में दोनों को नफ़ा और दोनों को नुकसान में शरीक होना पड़ता है, ये रूल टूटेगा, लिहाजा ये भी जायज़ नहीं होगा। और तीसरा मैंने आपको बताया कि उस खेत के अंदर जो उसको आप दे रहे हैं उस पैदावार ही में नफ़ा या नुकसान करना आपको। ऐसा ना करेंगे भाई ये तुम रख लेना, मुझे अलग से किसी और ब्रांड का ला करके दाना या गल्ला देना, इसकी इजाज़त आपको नहीं होगी। तो इन तमाम 5 सूरतों में जब जा कर के आप देखेंगे तक़द मुजारा या इजारा जिसको कहा गया है, उसमें आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त है मामला। आप किराए पे चाहे गल्ला ले लें उससे या पैसे ले लें, इसकी इजाज़त होगी। मुशारका के अंदर आपको इजाज़त है, बशर्ते का परसेंटेज में तय करेंगे, पूरी एरिया में तय करेंगे, और उसके अंदर जो गल्ला आपको आएगा उसी गल्ले के अंदर आपको बंटवारा करने होंगे। इससे बाहर जाएंगे तो फिर जुआ और सूद हो जाएगा, इसकी इजाज़त नहीं होगी। इन तमाम सूरतों को जब सामने में रखेंगे और सारी अहादीस को सामने में रखेंगे, खैबर वाली को भी रखेंगे, इजारा की इजाज़त वाली को रखेंगे, मुसाकात
سے جہاں منع کیا گیا اس کو رکھیں گے، منہا والی حدیث کو رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے چاندی کے بدلے میں جو کرائے پہ دیتے تھے اس کی اجازت اور منع والی جو اس کو رکھیں گے، تب جا کے پورا سین سامنے میں آئے گا، پورا منظر آپ سمجھ پائیں گے۔ ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو منع کیا تھا، یقینی بات ہے بندوا مزدوری کی جہاں صورت بنے گی، آپ کا پورا فائدہ ہو، کسی بیچارے کے پاس زمین نہیں ہے آپ اس کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھانے لگے، یہ کہاں سے درست ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی منع والی جو حدیث ہے اس کو سامنے میں رکھو، فری میں دینا ہے تو دو، ورنہ ایسے تم نہیں دے سکتے، اگر تم ایسے دو گے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع کیا اس کے خلاف ہوگا۔ ان سے پھر پوچھا گیا کہ حضور پھر خیبر والے معاملے میں کیا کریں گے ہم؟ تو خیبر والوں کو انہوں نے پھر الگ طریقے سے توجیہ کی کہ آپ وہ حاکم تھے، باقی لوگ وہاں پہ محکوم اور مملوک تھے، ان کو آپ نے کام پہ رکھا کہ بھائی تم جو کام کرو گے خیبر والوں کو کتنا ملے گا، تمہارے کام کتنا مل جائے گا۔ وہاں خراج کی پھر قسم الگ بحث شروع ہو جاتی ہے، خراج موظف آ جاتا ہے، خراج مقاسمہ آ جاتا ہے، اور خراج مقاسمہ کی قبیل کہہ کے اس کی توجیہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ توجیہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہی کے جو شاگرد ہیں، جو امام محمد اور امام ابی یوسف کہلاتے ہیں، جو انہوں نے حنفی مسلک کو بہت آگے لے عروج پہ پہنچایا ہے، اور اپنے استدلال سے، اپنی اجتہادات سے، اپنی بصیرت اور بصارت سے جس قدر انہوں نے فروغ دیا ہے، ان کا احسان ہے فقہ حنفی پر، انہوں نے کیا کہا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہ فتوے کا حوالہ دے دوں، فتاوی ہندیہ کے اندر ہے باضابطہ کہ ٹھیک ہے مساقات یا مزارعات جو ہے یہ فاسدۃ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک تو یہ ڈیل کرنا درست نہیں ہے، کرایہ داری والا جس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کو بالکل فاسد حرام ہی مان لیا جائے، لوگوں کو روک دیا جائے، اس کو بین سمجھا جائے، نہیں۔ کیوں؟ وَعِنْدَهُمَا جَائِزَةٌ، یہ دونوں بزرگ جو امام محمد، امام ابی یوسف، جن کو آپ نے ہی پروان چڑھایا، ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان کو اتنا بڑا بنایا، وہ دونوں کہتے ہیں کہ حضور والا یہ جائز ہے، کیونکہ ساری احادیث کو سامنے رکھیں گے تو جواز کی شکل سامنے میں آتی ہے، اور یہ ضرورت بھی دنیا کی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کھیت ہے، کام کرنا نہیں آتا، ایک کے پاس کام کا ٹیلنٹ ہے، کھیت نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ؟ کہتے ہیں جائز ہے۔ بات کو علماء نے کیا کہا؟ وَالْفَتْوَى عَلَىٰ قَوْلِهِمَا لِحَاجَةِ النَّاسِ، فتویٰ جو ہے جائز ہونے کا ہی ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے جو دونوں شاگرد ہیں ان کے قول کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، پڑتی رہے گی۔ فتاوی ہندیہ کے اندر یہ چیز آئی ہے، تو جب سارے سینیریو کے سامنے میں رکھیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب جو کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ درست نہیں نکلے گا، اور یہ علمی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بہرحال دلائل کی روشنی میں اختلاف کیا جاتا ہے اور اپنی بات رکھی جاتی ہے، اور پھر کسی کا یہاں پہ کوئی مقصد نیچے گرانا یا کسی کو اوپر اٹھانا نہیں ہوتا ہے، جو دلائل کی روشنی میں صحیح باتیں ہوتی ہیں اس کو سامنے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنا مطالعہ آپ کے سامنے میں رکھا ہے، فتاوی آپ کے سامنے رکھے ہیں، ساری احادیث جو متن تو میں نہیں پیش کر سکا لیکن باب کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رہنی چاہیے، تو پھر آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ ان باتوں کو آپ عام کر دیں، بہت سے بیچاروں کی اس کی ضرورت ہوگی، وہ لوگ ہو سکتے ہیں اس سے مستفید ہو جائے، اور اس کو پھر سبسکرائب بھی کر لیں، اس کے میسیج کو عام کرنے کی کوشش کیا کریں۔ شکرا جزیلا۔